علی امین گنڈاپور صاحب میٹنگ ختم ہوگی ہے, کیا فیصلے ہوئے آج کی میٹنگ میں؟ چیف وزیر صاحب کو بتایا سی ایم صاحب نے کہ انہوں نے پہلے بات کری ہے, میں بات کرتا ہوں آپ سے کہ وہ جو پیغام ہے وہ ان کو بتایا یہ دیں گے. سر بتائیے کیا فیصلے ہوئے آج کی میٹنگ میں؟ جی 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 ہماری اپنی انٹرنل میٹنگ تھی, پارلیمنٹری پارٹی میٹنگ, اس کے لیے سب اندر ہم جمع تھے. اور جیسے آپ سب کو پتہ ہے کہ خان صاحب نے اختیار دیا ہوا ہے تمام فیصلوں کا محمود خان اچکزئی صاحب کو اور علامہ ناصر صاحب کو. ابھی سی ایم صاحب ان کے ساتھ میٹنگ میں ہیں, ڈیلیبریشنز میں ہیں. جو آئندہ کا لائحہ عمل ہے, جو فیصلہ ہوگا اس کو انشاءاللہ ہم اناؤنس کر دیں گے. محمود اچکزئی صاحب تو پارلیمنٹ کے اندر ہے, وہاں پر ان کی اپنی میٹنگ بھی ہوئی تھی, اور یہاں پہ سی ایم صاحب نے کیا فیصلے کیے اپنے طور پہ؟ سی ایم صاحب نے یہی کہا ہے جی کہ میں جو اختیار جو خان صاحب نے ان کو دیا ہوا ہے, میں ان کے بغیر اکیلے فیصلہ نہیں کر سکتا. میں ان کے ساتھ مشاورت کے بعد جو لیڈرشپ کا اکٹھا فیصلہ ہوگا اس سے انشاءاللہ ہم آپ کو آگاہ. گنڈاپور صاحب آج کی میٹنگ میں کن کن فیصلوں پر یا کن کن چیزوں پر غور کیا گیا ہے احتجاج کے حوالے سے؟ بس مین تو یہی ہے کہ جو ابھی خان صاحب کی جو ہیلتھ کے بارے میں ہمارا جو کنسرن ہے, صحت کے بارے میں, جب تک وہ ہماری سیٹسفیکشن لیول کے مطابق ہمیں نہیں پتہ چلتا تو اس وقت ہمارا یہ دھرنا جاری ہے اور ایکسپینڈ بھی ہو رہا ہے ہر جگہ پہ, پتہ ہی ہے آپ کو. تو اس حوالے سے جو راستے وغیرہ کھولے تھے تو اس میں پھر سی ایم صاحب نے یہی کہا ہے کہ ان کے ساتھ وہ ان سے پوچھ کر اچکزئی صاحب سے کہ آگے کا عمل انہوں نے دینا ہے وہ کیا دیتے ہیں, تو جو عمل آئے گا پھر آپ کے سامنے آ جائے گا. فی الحال تو یہ ہے کہ ہمارے ابھی یہی ہمیں احکامات ہیں کہ یہاں پہ ہم نے انہوں نے کہا کہ تب تک آپ یہاں بیٹھے اور پھر آپ کو بتائیں گے آگے کیا کریں. جب تک وہ آگے والا عمل نہیں آتا اچکزئی صاحب کا تب تک ہم یہیں پہ بیٹھے ہیں اور یہیں پہ ہمارا دھرنا تو ختم کر دیا گیا تھا کچھ دیر کے لیے, یہاں سے کوئی بھی نہیں تھا یہاں پہ کافی دیر سے. سر آپ کو بتایا انہوں نے نا کہ جب راستے کھل گئے اس کے بعد انہوں نے کہا کہ آپ یہاں سے آپ کو بتایا جائے گا کہ آپ نے اس کو کنٹینیو رکھنا ہے کہ نہیں رکھنا. تو ابھی ہمیں اس وقت جو پھر ابھی آیا ہے لائحہ عمل یہی آیا ہے کہ اس کو آپ یہاں کنٹینیو رکھیں اور آگے کا لائحہ عمل جب تک نہیں آتا تو یہ کنٹینیو ہے. گاڑی واپس کو کرنا تھا یار, ہیلو بھائی آگے آ جاؤ یار, کیا کہ نہیں کب کا بنا بھائی, بس بیٹھ جائیں گے, ہم بیٹھ جائیں گے. یہ کب نہیں, ہم کھڑے ہیں اور تم گاڑیاں گزار رہے ہو, فائدہ کیا ہوا ہے؟ بیٹھو ادھر یار, یہ کیا طریقہ ہے کہ تم گاڑی گزار رہے ہو؟ بھائی واپس جاؤ, مہربانی کرو. حکومت سے کوئی مذاکرات چل رہے ہیں حکومت سے؟ دیکھیے میں نے پہلے بھی بتایا اور دوبارہ ریپیٹ کر دیتا ہوں کہ حکومت سے جو مذاکرات کا اختیار ہے وہ علامہ ناصر صاحب کے پاس ہے, اچکزئی صاحب کے پاس ہے. میرا تو نہ کوئی رابطہ ہے ان کے ساتھ, اور نہیں میں رابطہ کرنا ہے اور نہ مجھے ضرورت ہے, اور نہیں مجھے یہ اتھارٹی ہے کہ میں رابطہ کروں. ان کی کوئی بات ہوتی ہے وہ بھی ڈسکس کرتے ہیں وہ پولیٹیکل کمیٹی کے ساتھ, مسٹر گور کے ساتھ, سی ایم صاحب کے ساتھ. ظاہری بات ہے آپ کے پولیٹیکل کمیٹی کے اندر راجہ ناصر صاحب, اچکزئی صاحب, ان سے وہ ڈسکس اس میں بھی بین نہیں ہوتا. ہمیں وہاں سے ویٹ کرنا پڑتا ہے کہ ہمیں وہاں سے فائنل کیا ڈیسیجن آتا ہے, تو جو ڈیسیجن آتا ہے ہم نے اس پہ عمل کرنا. یعنی ابھی جو اجلاس ہوا ہے پارٹی کا اس میں کوئی فیصلہ نہیں ہوا ابھی تک؟ ابھی بتایا نا آپ کو کہ ابھی یہ فیصلہ ہوا ہے کہ آپ دوبارہ یہاں بیٹھ جائیں. صرف یہاں کی حد تک فیصلہ ہوا ہے, آپ یہاں بیٹھ جائیں. باقی تو جو ہے نا جہاں پہ ہو رہا ہے وہ تو ہو رہا ہے. یہاں کے بارے میں یہ ہو کہ آپ یہاں بیٹھ جائیں اور آپ کو اگلے کا عمل دیں گے. یہ فیصلہ وہاں ہوا ہے, ہمیں کنوے ہوئے, ہم آ گئے. یہ کلیم کر رہی ہے کہ کل جب عمران خان کا چیک اپ ہو رہا تھا اڈیالہ جیل کے اندر تو ہم نے انوائٹ کیا, بلایا تحریک انصاف والوں کو کہ آپ آ کے اپنی نگرانی میں سپرویژن کریں. آپ کی سینیٹر مشال یوسفزئی نے یہ کلیم کیا ہے کہ علیمہ خانم روکتی رہی ہے کہ کوئی بندہ وہاں پہ نہ جائے. اس بات میں کتنی صداقت ہے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ کسی نے کیا کہا اس کا سوال اور اس کا جواب آپ اس سے ہی لیں. مجھ سے آپ وہ چیز لیں جو کہ پارٹی پالیسی ہو یا کوئی میرے حوالے سے بات ہو. بات یہ ہے کہ اگر انہوں نے کوئی بندے کہے تھے جن کو کہے تھے میں ان میں نہیں تھا, کہا بھی تھا یا نہیں کہا تھا, اس کو بھی ڈینائی یا اس کو ایکسیپٹ وہی لوگ کر سکتے ہیں. پھر اس کے بعد انہوں نے کیا جواب دیا, جسے جواب دیا وہ بتا سکتا ہے میں نے کیا جواب دیا یا نہیں دیا. تو ایک چونکہ ایک کنسرن کوسچن نہیں ہے مجھ سے, تو آپ ان لوگوں سے کریں کہ جن سے وہ کنسرن ہے. آپ کے حوالے سے میں یہ کہوں گا کہ عمران خان کی صحت کے حوالے سے جو حکومت کا رویہ رہا ہے وہ نہایت ہی ہٹ دھرمی والا, نہایت ہی غیر انسانی رہا ہے. اور جس طریقے سے ان کی آنکھ کا ایک مسئلہ بنا اور پہلے بھی انہوں نے جھوٹ بولا, اس کے بعد پھر دوبارہ جو اتنے دن لگا دیے ان باتوں پر کہ یہ ڈاکٹر ہو گیا, وہ ہو گیا, وہ ہو گیا, وہ جس سے بھی ان کی بات ہو رہی تھی, جو بھی ہو رہا تھا, ٹو ہیل ود اٹ. میرا اسے کوئی کام ہی نہیں ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے زیادتی کی ہے اور زیادتی ابھی تک یہ کر رہے ہیں, یہ چیز کو ڈیلے کر رہے ہیں. اور ہماری ڈیمانڈ کیا ہے صرف کہ عمران خان کو بہترین طبی سہولیات دی جائیں ان کی صحت کے حوالے سے. اس کے اوپر نواز شریف پہ بھی یہ ٹائم آیا تھا, عمران خان پرائم منسٹر تھا, پتہ نہیں ٹھیک بھی تھے پلیٹلیٹس یا نہیں بھی تھے, یہ ایک رپورٹ تھی, ہم نے اس کو باہر بھیج دیا. یہ ہمارا ظرف تھا, عمران خان کا ظرف تھا. آج اس کا بھائی پرائم منسٹر ہے اور عمران خان کو
طبی سہولیات نہیں مل رہی, یہ ان کا ظرف ہے. ٹھیک ہے گنڈاپور صاحب لاسٹ سوال سن لیں, آپ کی باتوں میں تضاد ہے سر. آپ سی ایم سہیل افریدی کی باتوں سے اتفاق نہیں کہ انہوں نے ہر چوک کو ڈی چوک بنایا, جب آپ کہہ رہے ہیں کہ صرف ڈی چوک کی کال دینی چاہیے, ڈی چوک ہی ڈی چوک ہے, تو کیا میری بات تضاد نہیں ہے آپس میں, کوئی ایک پوائنٹ آف ویو ہے, ایک سوچ ہے. میں ایک پولیٹیکل ورکر ہوں, میری ایک سوچ ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ مجھے اگر آپ یہ کہو گے کہ ہر چوک ڈی چوک ہے, تو میرے جو گھر کے اندر میرے گھوڑوں والی فارم والی جگہ ہے, میں کہوں گا یہ ڈی چوک ہے, مجھے پوچھے گا کہ کہاں ہو, میں کہوں گا میں ڈی چوک میں ہوں. کھاتا پورا کر لیا میں نے, ابھی حاضری لگ گئی میری, پھر نہیں, ڈی چوک یہ ہے, یہ ڈی چوک ہے. جب میں ڈی چوک کی کال دوں گا تو پھر میں ڈی چوک کو یہی ڈی چوک میں ڈکلیئر کروں گا. لاسٹ ٹائم بھی ڈی چوک کی کال تھی, لوگ ریڈ زون میں گھس گئے اور وہیں سے سارا ایک گند بنا ہے. بات نہیں مانی انہوں نے, ڈی چوک تھا, یاد ہے آپ کو. میں راستے میں تقریروں میں 4 دفعہ میں نے کہا کسی کو آگے نہیں جانے دینا, ڈی چوک سے آگے کوئی نہیں جائے گا. خان صاحب نے ڈی چوک کا ہے, وائلیشن کی, ریڈ زون میں گھسے, سپریم کورٹ میں گھسے, لیکن خان کے کمات کے خلاف گھسے. اس سے کیا ہوا, نقصان ہوا, شہادتیں ہوئی, گولیاں لگی, ہمارے بچوں شہید ہو گئے. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میرا کوئی تضاد نہیں ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ یہ تو بڑی آسان بات ہے کہ کل میں پھر لوگوں کو کال دوں گا, پھر لوگ گھر میں اپنے گھر کو ڈی چوک سے کلیئر کر لیں, پھر کہیں گے آپ نے کہا تھا ہر چوک ڈی چوک ہے, تو میں تو ڈی چوک میں موجود ہوں. نہیں, ڈی چوک یہی ہے. میرا یہ سوچ ہے, میری ایک بات ہے. اس میں تضاد والی کیا بات ہے یار, آپ کی اپنی سوچ. آپ مجھے لمبے بال پسند ہیں, آپ کے بال چھوٹے ہیں, میری مونچھیں بڑی ہیں, آپ کی چھوٹی ہیں. ہاں, تو پھر یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ مطلب ہے. گنڈاپور صاحب, آپ کے لیڈر کی 85% آنکھ ضائع ہو چکی ہے, اور 3 دن میں پاکستان تحریک انصاف جو خود کو ایک مقبول پارٹی کہتی ہے, کوئی واضح حکمت عملی اپنے کارکنان کو نہیں دے پائی, تو یہ آپ لوگوں کی ناکامی نہیں ہے؟ دیکھیں جی, پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ معاف کرے, ایسی کوئی بات نہیں ہے. اللہ آپ کے منہ میں خاک ڈالے جو آپ کہہ رہے ہیں کس طرح ہو گیا ہے. ٹھیک ہے, ہمیں اللہ پہ پورا یقین ہے اور ایمان ہے انشاءاللہ کہ ایسا نہیں ہوگا. دوسری بات کہ عمران خان صاحب نے, ہمارے لیڈر صاحب نے ہی ہمارے لیے خود ہی نامینیٹ کیا ہے اچھا صاحب کو اور علامہ صاحب کو کہ وہ مذاکرات یا کوئی بھی لاعمل وہ دیں گے. ایسا ہی ہے. اب ہم لیڈر کے پابند ہیں, ساتھ ہی اس نے اسٹریٹ موومنٹ کا ہمارے چیف منسٹر صاحب کو دیا کہ وہ کریں گے. ٹھیک ہے, اب بات جو آپ کر رہے ہیں کہ انہی کے ان بندوں کے جو احکامات ہیں وہ ہم اس پہ عمل کر رہے ہیں, آپ کے سامنے ہے. اب اس پہ عمل تو ہم کر رہے ہیں. ہاں, آپ اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہمارا پریشر کم ہوا ہے, کیوں ہماری ملاقاتیں بند ہو گئیں, کیوں خان صاحب کی صحت بھی خراب ہوئی, ہمیں پتہ نہیں چلا, تو اس میں بالکل ہم سب کی کمزوری ہے. اس پہ ایک ادنا ورکر میری طرح سے لے کر اس وقت جو بھی بڑے عہدے سے بیٹھا ہوا ہے ہماری پارٹی میں, اس تک ہمیں ماننا چاہیے کہ ہماری کمزوری ضرور ہے کہ ہمارا اتنا پریشر نہیں ہے کہ ہم ملاقات کر سکیں. آج اتنا پریشر نہیں ہے خان صاحب کا مرضی پہ علاج کروا سکے, تو وہ ہماری کمزوری ہے. اور مجھے کوئی اس میں مطلب ہے شرم بھی نہیں ہے یہ کہنے میں کہ بالکل. اور میں یہ بھی ساتھ یہ بھی کہتا ہوں کہ اس کمزوری میں ادنا سے ادنا ورکر بشمول میرے اور بڑے سے بڑے عہدے بیٹھا ہوا ہر بندہ ذمہ وار ہے. ہر بندے کی یہ کمزوری ہے کہ آج ہمارے ساتھ یہ ہو رہا ہے. گنڈاپور صاحب, ہر چوک خاص طور پر پروٹیسٹ ہو رہے ہیں, سوابی میں ہم نے دیکھا یا باقی دیگر جگہوں پہ ہم نے دیکھا, تو کیا وہ مطمئن نہیں ہے اب خاص طور پر نوجوانوں کی تعداد سوشل میڈیا پر بھی ہمیں نظر آتا ہے, مطمئن نہیں ہے لیڈرشپ سے؟ دیکھیے جی, بات ہے اتنی بڑی جب پولیٹیکل پارٹی ہوتی ہے اور جب وہ لیڈر لیس ہوتی ہے نا, کہ عمران خان صاحب کو بہت زیادہ سا جیل میں ہو گیا ہے, اور وہ جب ہوتی ہے لیڈر لیس, اور اس کے اوپر ایسے مسائل پھر آتے ہیں. ٹھیک ہے جی. دوسری بات جو آپ کر رہے ہیں, کچھ ہمارے ایم پی وہاں موجود ہیں, اس لیے موجود ہے نا کہ ان کے ساتھ اپنی ریپرزنٹیشن وہ کر رہے ہیں. ڈی خان میں ہو رہا ہے, میرا اپنا حلقہ ہے ڈی خان, میرا ضلع ہے اپنا, وہاں پہ ہو رہا ہے, وہاں پہ ہمارے لوگ موجود ہیں, ہم ان سے رابطے میں بھی ہیں, فیسلٹی بھی دے رہے ہیں, پوری سہولیات بھی دے رہے ہیں, اسٹینڈ ہم ان کے ساتھ ہیں, ہم ہی کر رہے ہیں اس کو ایک طرح سے. ہمیں یہاں کا کہا گیا تو وہاں تو ہو نہیں سکتے. اب بات یہ ہے کہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ آپس میں کنفیوژن, دیکھیں ہر بندے کے جذبات ہیں عمران خان کے لیے, اب میرے جو جذبات ہیں وہ کچھ اور ہیں, لیکن اس کے بعد ان جذبات کے بعد کس لائے عمل کے تحت ہم نے اپنا وہ ٹارگیٹ اچیو کرنا ہے, وہ لائے عمل جو خان صاحب کو اختیار دیا تو ہم نے فالو کرنا ہے ان کو. ایک ٹائم میرے پاس اختیار تھا, مجھے کہہ رہے تھے کہ آؤ چڑھ جاؤ, میں چڑھ جا رہا تھا. اب میں کامیاب ہوں نہ ہوں, میں چڑھ گیا. اس میٹنگ میں یہ بات ڈیسائیڈ ہو جاتی تھی کہ بس چڑھنا ہے, بس اس میں میٹنگ سیشن ہوتی ہوگی, کوئی مشورہ ہی دیتا ہوگا, کوئی دوسرا کوئی تیسرا. آج بھی اس طرح میٹنگ ہوتی ہے, مشورہ ہوتا ہے, اس مشورے کے بعد ایک فیصلہ ہوتا ہے. تو ہمارے لوگوں نے کمی نہیں چھوڑی ہے. دیکھیں جو فیصلہ ہوا خان صاحب کی طرف سے احکامات ہے ان لوگوں کی طرف سے جب آئے کہ جنہوں نے خان صاحب نے ہی نامینیٹ کیا, انہوں نے سب کچھ کیا. گولیاں تو کھائی ہیں, جیلوں میں ہزاروں لوگ گئے ہیں, اپنے گھر تلوائے ہیں, ہر ایک نے جو ہے نا اپنی مطلب ہے کاروبار تباہ کرائے ہیں. جیلوں میں جیل میں رہا ہوں, اتنا سا جیل میں رہا ہوں. ہماری پارٹی کتنے لوگ ابھی جیلوں میں ابھی بھی پڑے ہوئے ہیں, ورکر شہید ہوئے ہیں, ورکر زخمی ہوئے ہیں. ہم نے اتنے بڑے بڑے دھاوے بولے, اتنے بڑے بڑے جلسے کیے ہیں, اتنی بڑی بڑی مارچز کی ہیں. تو بات یہ ہے کہ اس میں آپ کامیابی اللہ کا کام ہے دینا.
इंसान कोशिश कर सकता है और कोशिश कर रहे हैं, इसीलिए इतनी फसाइयत के बाद भी तहरीक इंसाफ खड़ी है, मजबूत खड़ी है। ये हमारा इत्तेफाक ही है कि हमारे भी सर्वाइव करके एक निज़ाम के खिलाफ हम लोग मुकाबला कर रहे हैं और माशाल्लाह भरपूर तरीके से कर रहे हैं।